بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین، باسط زمان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ انقلاب کیوں ضروری ہے، نوع انسانی کے لیے انقلاب اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس تناظر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نبوی کا دیگر انقلابات سے تقابل کریں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل عظمت، جس کو ہم بحیثیت انسان سمجھ سکتے ہیں، جس کا لوہا آج پوری دنیا مان رہی ہے اور جس کا انکشاف پورے عالم انسانی پر ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عظیم ترین، گمبھیر ترین، جامع ترین اور ہمہ گیر ترین انقلاب برپا کیا، اور یہ انقلاب کم از کم وقت میں برپا کیا۔ اس سے بھی زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ اس انقلابی جدوجہد کی ابتدا سے لے کر اختتام تک جتنے مراحل بھی آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہر مرحلے پر قیادت کی ذمہ داری خود ادا فرمائی۔ اس اعتبار سے تقابل کر لیجئے کہ تاریخ انسانی کے دو انقلابات بہت مشہور ہیں۔ انقلاب فرانس یعنی کہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ دنیا سے بادشاہت کے خاتمے اور جمہوریت کے دور کا آغاز اسی انقلاب فرانس سے ہوا تھا، جو 250 برس قبل کی بات ہے۔ انقلاب روس یعنی کہ بالشویک انقلاب، یہ بھی یقیناً ایک عظیم انقلاب تھا جو 1917 میں آیا تھا۔ اگرچہ 70 برس کے اندر اندر اس انقلاب کی موت واقع ہو گئی، لیکن کھنڈر بتاتے ہیں کہ عمارت عظیم تھی۔ وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ وجود میں آیا تھا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھیلتے ہوئے روس سے لیٹن امریکہ تک جا پہنچا۔ کتنی عظیم توسیع بجلی کی سی صورت کے ساتھ ہوئی۔ لیکن ان دونوں انقلابات کا جائزہ لیں تو یہ حقائق سامنے آتے ہیں کہ یہ دونوں جزوی انقلاب تھے۔ انقلاب فرانس میں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، باقی عقائد، رسومات، سماجی نظام، سماجی اقدار، معاشی نظام اور تمام معاشی ادارے اسی طرح قائم رہے۔ سیاسی انقلاب کے سوا باقی زندگی جوں کی توں رہی۔ دوسری طرف بالشویک انقلاب کے ذریعے صرف معاشی ڈھانچہ بدل گیا۔ اس میں انفرادی ملکیت ختم ہو گئی، تمام وسائل پیداوار قومی ملکیت میں آ گئے، لیکن مکمل تبدیلی نہ آ سکی۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جیسے پہلے کرسچین موجود تھے، اسی طرح بعد میں بھی رہے۔ جو عقائد پہلے تھے وہی بعد میں رہے، سماجی اقدار بھی وہی رہے، سارا نقشہ جوں کا توں رہا، بس معاشی انقلاب آیا۔ اس کو پس منظر میں رکھ کر دیکھیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب کس قدر جامع اور گمبھیر تھا۔ یہاں آپ خود بین لگا کر دیکھ لیجئے، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو سابقہ حالت میں باقی رہ گئی ہو؟ جواب نفی میں ملے گا۔ عقائد و نظریات بدل گئے، شخصیتیں بدل گئیں، اخلاق بدل گئے، ان کے شب و روز کے انداز بدل گئے، صبح و شام بدل گئے، نشست و برخاست کے انداز بدل گئے۔ پھر یہ کہ سماجی نظام، سیاسی نظام اور معاشی نظام سب کچھ بدل گیا۔ وہ قوم جس میں پڑھے لکھے لوگ بمشکل انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ علوم کے معجد ہو گئے، دنیا کے استاد بن گئے۔ انہوں نے شرق و غرب کے علوم ہند و یونان سے لیے اور انہیں ترقی دے کر پورے عالم میں پھیلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہمہ گیر ترین، جامع ترین، عظیم ترین انقلاب تھا۔ انقلاب محمدی کے مقابلے میں انقلاب روس اور انقلاب فرانس کی کیا حیثیت؟ فرانس اور روس کے انقلابات، بلکہ دنیا کے تمام انقلابات، ان تمام انقلابات میں ایک قدر مشترک ہے کہ فکر دینے والے اور دعوت کا آغاز کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، لیکن وہ صرف قلمکار اور مصنفین تھے، وہ مرد میدان نہیں تھے۔ چنانچہ وہ انقلاب کی عملی جدوجہد میں سامنے نہیں آئے۔ نہ انہوں نے خود آگے بڑھ کر کوئی انقلابی جماعت بنائی اور نہ آگے بڑھ کر انقلابی جدوجہد کی قیادت کی۔ وہ تو صرف پیپل آف دا ڈیسک تھے۔ انقلاب کچھ اور لوگوں کی زیر قیادت و رہنمائی وجود میں آیا، کیونکہ انقلابی فکر فراہم کرنے والے میدان کے آدمی تھے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس بڑا خونی انقلاب کہلاتا ہے، کیونکہ قیادت کوئی نہیں تھی۔ وہ تو ایک فکر تھی جو پھیل گئی اور اس نے لوگوں میں جوش و خروش پیدا کر دیا، اور پھر اچانک وہ لاوا پھٹ پڑا۔ چونکہ کوئی تنظیم نہیں تھی
اور کوئی قیادت نہیں تھی، لہٰذا انتہائی خونی انقلاب آیا۔ روس میں بالشویک انقلاب کی بنیاد ڈیش کیپٹل نامی کتاب بنی، جو کارل مارکس اور اینجلز نے مشترکہ طور پر لکھی۔ اندازہ کیجئے کہ یہ کتاب کتنے ٹھوس دلائل پر مبنی ہوگی کہ اس نے کس طرح انسانی ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیا اور کس طرح ساری تعبیرات کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کتاب میں پوری حیات انسانی کی خالصتاً مادی تعبیر کی گئی اور مذہب اور روحانیت کی بالکل نفی کی گئی۔ ناظرین، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں انقلاب کو مذہب کے ساتھ کیوں جوڑ رہا ہوں۔ جیسے ہی ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھیں گے تو آپ اس حقیقت سے آگاہ ہو جائیں گے اور آپ کو اس چیز کا ادراک ہوگا کہ انقلاب کے لیے کسی مذہب کا اور مذہبی عقائد کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ لیکن اس کتاب کے دلائل نے لوگوں کو اس طرح اپنی گرفت میں لے کر انہیں متحرک کیا کہ لوگ جانیں تک دینے کو تیار ہو گئے اور انقلاب برپا کر دیا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کے آگے عرض کیا کہ بالشویک انقلاب ایک کتاب کی وجہ سے برپا ہوا جس کے مصنف مارکس اور اینجلز تھے۔ ان دونوں نے اپنی یہ کتاب جرمنی اور لنڈن میں بیٹھ کر لکھی، اور جس طرح انقلاب ایران سے پہلے خمینی صاحب فرانس میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور انہوں نے عین وقت پر آ کر ایران میں ہونے والے ہنگاموں کی قیادت سنبھال لی، اسی طرح عین وقت پر لینن نے آ کر اس تحریک کو ہائی جیک کیا اور انقلاب برپا کر دیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس تناظر میں کہ اس ساری بحث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی سرگرمی اور انقلاب لانے کا طریقہ کیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فکر دینے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دعوت دینے والے تھے، آپ ہی مکے کی گلیوں میں گھوم پھر کر تبلیغ کر رہے تھے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کے سامنے دعوت پیش کرتے اور کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارتے، لوگوں کو جمع کرتے اور دعوت پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد اور داعی کی حیثیت سے سامنے آئے اور کل 22 برس میں پورے جزیرہ نماں عرب میں انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی۔ وہی گلیوں میں تبلیغ کرنے والے غزوہ بدر میں کمانڈر ہیں، غزوہ احد میں وہی سپہ سالار ہے۔ ناظرین، یہ منظر چشم فلک نے ایک ہی بار دیکھا کہ ایک فرد واحد فکر دے رہا ہے، وہی دعوت دے رہا ہے، اور اس مرحلے میں بظاہر کیسی کیسی ناکامیاں سامنے آتی ہیں۔ جب پہلی مرتبہ حکم ہوا کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو، جو کہ آپ کے زیر کفالت اور زیر تربیت تھے اور گھریلو سامان لانا اور اس کا بندوبست کرنا انہی کے ذمہ تھا، حکم دیا کہ ایک دعوت طعام کا انتظام کرو، تمام بنو ہاشم کو بلاؤ۔ چنانچہ دعوت کا اہتمام ہوا اور تمام بنی ہاشم جمع ہو گئے۔ جب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن کچھ لوگوں نے فکرے کسے اور کچھ نے شور مچایا اور سارا مجمع چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کہہ بھی نہ سکے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا اور ادھر کامیابیوں نے قدم چومنے شروع کر دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے اس اہم نقطے کو نوٹ کر لیجئے۔ یہ جد و جہد خالص انسانی سطح پر ہوئی اور اس میں وہ سارے مراحل آئے جو کسی بھی انسانی جد و جہد میں آتے ہیں۔ چنانچہ ابتدائی طور پر ناکامی اور مایوسیاں بھی آئیں، بے پناہ محنت اور مشقت کا نتیجہ مرئی طور پر صفر دکھائی دیتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن کا وقفہ دے کر حضرت علی سے دوبارہ فرمایا کہ پھر دعوت کا اہتمام کرو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آ گئی ہو، آخر اتنی شرافت ان لوگوں کے اندر بھی تھی کہ 2 دفعہ ان کے دسترخوان پر کھانا کھا لیا، اب آخر ان کا حق بن گیا کہ ان کی بات سن لیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی۔ آپ نے نہایت عظیم، مختصر مگر جامع اور نہایت مؤثر خطبہ پیش کیا۔ بہرحال لوگوں نے سن لیا اور پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا کہ کوئی نہیں بولا۔ اس پر مولا علی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت علی کو عشوب چشم کا عرضہ بچپن ہی سے تھا۔ حضرت علی کی بات سن کر پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ دنیا کی تقدیر بدلنے چلے ہیں اور یہ ہیں ان کے ساتھی۔ ذرا غور کیجئے کہ یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا آغاز ہو رہا ہے۔
اس کے بعد حکم آتا ہے، اے نبی ڈنکے کی چوٹ پر کہیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ شروع میں 3 سال تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر ذاتی رابطے کے ذریعے دعوت کو پھیلایا۔ تاہم یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں خفیہ دعوت کا کوئی دور نہیں آیا۔ آپ نے کوئی بات خفیہ طور پر نہیں کی، آپ کی کوئی زیر زمین سرگرمیاں نہیں تھیں۔ البتہ لو پروفائل میں ذاتی رابطوں کے ذریعے یہ بات پھیلائی، لیکن اب حکم آ گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ڈنکے کی چوٹ پر کہو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے۔ اب تو کوہ صفا کی بس علامت باقی رہ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ باقاعدہ پہاڑی تھی، ایسی پہاڑی کہ جس کے پیچھے کوئی لشکر بھی چھپ سکتا تھا، اور کوہ صفا پر چڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مروجہ دستور کے مطابق قوم کو ندا دی۔ یہیں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت و ابلاغ کے لیے اپنے زمانہ میں جو بھی مروجہ طریقے ہوں ان سب کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ البتہ اگرچہ حیا اور شرافت کے منافی کوئی شے ہو تو اس سے احتراز کیا جائے۔ اس دور میں غارت گری اور لوٹ مار کے لیے قبائل ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے۔ یہ حملہ عام طور پر رات کو ہوتا تھا، بلکہ رات کے بھی پچھلے پہر، یعنی رات کے 2، 3، 4 بجے، جبکہ نیند کا انتہائی غلبہ ہوتا ہے۔ اس وقت سوئے ہوئے پر آ کر ٹوٹ پڑنا اور قتل و غارت گری اور لوٹ مار کر کے بھاگ جانا یہ ان کا ایک عام رواج تھا۔ ناظرین، بات کی طرف واپس آتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو آگاہ کرنے کے لیے کوہ صفا پر چڑھے اور لوگوں کو صدا لگائی۔ تمام لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بلائے جانے کا سبب دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پر کھڑے تھے۔ آپ نے قوم کو اپنی دعوت پیش کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب کہنے لگا، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تم واقعتاً کوئی خبر دینے والے ہو، کوئی بات بتانے والے ہو۔ نوٹ کیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ اے لوگو، میں اگر تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو تم میری بات کو مانو گے یا نہیں؟ یعنی وہ پہاڑی اتنی بڑی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی لشکر چھپ سکتا تھا۔ انہوں نے کہا ضرور، ہم تمہاری بات کو ضرور مانیں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند پہاڑی پر کھڑے ہیں اور پہاڑ کی دونوں جانب دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ تو صادق اور امین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پہلے یہ گواہی لے لی اور بات کی کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، آخرت کے محاسبے سے خبردار کرتا ہوں، جس پر ابو لہب نے یہ بکواس بکی۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے 2 مناظر آپ کو دکھائے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ دل کو توڑ دینے والا آغاز ہے۔ انسان کے لیے کس قدر ہمت شکن اور صبر آزما یہ ہے کہ اس کا چچا اس سے کن الفاظ میں مخاطب ہو رہا ہے۔ ناظرین، دیکھیے کہ دعوت کے آغاز میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی چچا کے منہ سے کس قدر حدت امیز الفاظ سننے کو ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ انقلاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔